محمد صلی علی رسول کریم۔ دوستوں، بھائیو، عزیزو، آج ایسا واقعہ آپ حضرات میں بتاتا ہوں جس سے سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو ایسا عجیب واقعہ ہے، چشمدید واقعہ، سچا واقعہ، بہت نصیحت آموز واقعہ۔ یعنی کبھی کبھی ہم لوگ یہ کہتے ہیں کسی نیک آدمی کو دیکھ کر کہ یار یہ کتنا نیک آدمی ہے، کتنا صالح ہے، اس کے اعمال کیسے اچھے ہیں، اور اس کے جو ہے نا لباس، اس کا چہرہ، اس کے اعمال دیکھ کر تو رشک آتا ہے۔ بعض لوگ ایسے نظر آتے ہیں، ایسے نظر آتے ہیں، تو ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یا اللہ تو مجھے بھی ایسا ہی بنا دے، تو مجھے بھی ایسا ہی بنا دے، اس آدمی کی طرح مجھے بنا دے۔ حالانکہ ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ مجھے ایسا بنا دے۔ ہمارے لیے کامیابی کے معیار آج کل کے انسان نہیں ہیں۔ قیامت تک آنے والے انسانوں میں سے ہمارے لیے کوئی بھی کامیابی کا معیار نہیں ہے، کوئی بھی ہمارے لیے ایگزامپل اور سیمپل نہیں ہے۔ ہمارے لیے ایگزامپل اور سیمپل اور کامیابی کا معیار کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہیں، وہ ہمارے کامیابی کا معیار ہے۔ یعنی جو اللہ کے رسول کی اتباع کرے، خلفائے راشدین کی اتباع کرے، میرے دوستوں، وہ کامیاب ہوں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی پوری زندگی، یعنی سونے سے لے کے صبح اٹھنے تک، اور صبح اٹھنے سے لے کے دوبارہ رات کو سونے تک کی 24 گھنٹے کی زندگی، جس میں ازواجی زندگی ہے، اور جو ہے کاروباری زندگی ہے، کپڑے پہننے کی زندگی ہے، راستے میں چلنے کی زندگی ہے، دنیا کے 24 گھنٹے کے جو اعمال ہیں وہ شریعت کے مطابق، کیونکہ صحابہ نے حضور علیہ السلام سے سیکھے، اور خلفائے راشدین نے آپ علیہ السلام سے سیکھے، پھر تبع تابعین نے صحابہ سے سیکھے۔ میرے دوستوں، بھائی بزرگوں، تو ہمارے لیے معیار اللہ کے رسول ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ ان جیسا ہمیں بنا دے اے اللہ، اس کی ہم نیت بھی کیا کریں اور اس کی ہم دعا بھی کیا کریں۔ لیکن ہم کسی آدمی کو نیک دیکھیں، صالح دیکھیں، اور اس کو ظاہر دیکھ کر ہم یہ کہیں کہ یہ تو بہت ہی نیک آدمی ہے، بہت ہی اللہ والا ہے، اے اللہ تو ہمیں بھی ایسا بنا دے، تو ایسے نہیں کہنا چاہیے۔ تو ایک واقعہ یہ ہے کہ ہماری جماعت کی تشکیل ہوئی ایک علاقے میں، تو وہاں ایک آدمی آیا کرتا تھا، عمر تھی تقریباً 35 سال کی، چہرے پر داڑھی، سر پہ ٹوپی، لباس سفید اکثر پہنا کرتا تھا، ہر نماز میں اذان سے بھی پہلے مسجد میں آ جایا کرتا۔ ہم کہتے بھائی اذان ہوتی ہے لوگوں کو بلانے کے لیے کہ مسجد میں آ جاؤ، نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، لیکن یہ شخص کتنا اچھا ہے، یہ شخص کتنا اچھا ہے کہ اذان سے بھی پہلے مسجد میں آتا ہے۔ یعنی اہتمام نماز اس کو حاصل تھا، اہتمام نماز اس کو حاصل تھا، الحمدللہ۔ تو اور رات کو تہجد میں بھی فجر کی نماز سے 1.5 گھنٹہ پہلے آتا، اور 1 گھنٹہ تہجد کی نماز میں عبادت کرتا، تلاوت کرتا، ذکر اور دعا میں لگا رہتا، اور اکثر لمبی لمبی دعائیں کرتا، اور زار و قطار روتا رہتا، جس کے رونے کو دیکھ کر ہمیں بھی رشک آ جاتا۔ اللہ اکبر۔ تو ویسا دیکھ کر کسی ساتھی نے اس سے جو ہے نا اس سے کہا کہ یار تم کتنے اچھے آدمی، اس سے ملاقات کی کہ تمہارا کیا نام ہے؟ نام تو کچھ اور تھا، نہ تو مسجد کا نام بتائیں گے، نہ ہی علاقے کا نام بتائیں گے، واقعہ ہے اسلام آباد کا، لیکن محلے کا نام نہیں بتائیں گے، مسجد کا نام نہیں بتائیں گے، وہ ساتھی کا بھی نہیں۔ چلو عبداللہ رکھ لیتے ہیں۔ تو عبداللہ سے ہمارے ایک ساتھی نے کہا کہ تم کتنے یار پورے محلے میں بالکل منفرد آدمی ہو کہ تمہاری رات کی عبادت، دن کی عبادت دیکھ کر ہمیں رشک آتا ہے۔ ہم جماعت میں نکل کر اتنے اعمال اہتمام سے نہیں کر پاتے جتنا آپ کرتے ہیں، اور محلوں میں تو ہمارے لیے بہت ہی مشکل ہو جاتی ہے۔ چلو اگر ہم یہ اعمال جو آپ کرتے ہیں جماعت میں نکل کر بھی لیتے ہیں، لیکن محلے میں جا کر تو ہماری بہت ساری مصروفیات ہوتی ہیں، بیوی بچے اور جو ہے سارے چیزیں ہمارے پیچھے آگے پیچھے ہوتے ہیں، تو وہاں اس طرح اعمال کرنا مشکل ہے۔ جیسے ہمارے حضرات کہتے ہیں بھائی اس وقت تو خالی انجن چل رہا ہے، خالی انجن، جماعت میں
خالی انجن ہے، کوئی ڈبہ پیچھے نہیں ہے۔ اسی لیے رات میں تہجد میں اٹھنا اور 5 اعمال کرنا، دعوت کا کام کرنا، ہر نماز میں رونا دھونا اور باقی اعمال کرنا، تلاوت کرنا آسان ہے۔ خالی انجن دوڑتا ہے، تر تر کر کے سیٹی مارتے دوڑ رہا ہوتا ہے، جب اس کے پیچھے ڈبے لگتے ہیں نا، 10 ڈبے 20 ڈبے، پھر جو ہے بڑی آواز، ایسی آواز نکلتی ہے انجن کی، اس لیے پیچھے ڈبے لگ گئے نا۔ تو جب یہ لوگ گھر واپس جائیں گے جماعت والے، وہاں بیوی بچے اور رشتہ دار، کاروبار، دکانیں اور کھیتی باڑی، ساری چیزیں، یہ سب کے ڈبے جب پیچھے لگیں گے تو پھر یہ اعمال کتنے اہتمام سے کرتے ہیں، تو وہاں مقابلہ ہوتا ہے اس چیز کا۔ تو ہم تو جماعت میں ہیں، یہ سب اعمال کرنے کی توفیق مل رہی ہے، ماحول ہے، لیکن آپ تو جماعت میں نہیں ہیں۔ آپ مقامی طور پر جو ہے اتنا ماشاءاللہ پابند ہیں، اتنا پابند ہے کہ آپ کے اعمال کو دیکھ کر ہمیں رشک آتا ہے، اور کبھی کبھی دل یہ چاہتا ہے کہ ہم یہ کہیں، کبھی کبھی دل یہ چاہتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ ہمیں بھی تجھ جیسا بنا دے کہ مقام پہ جا کر ہم بھی ایسی محنت کرنے والے بنیں، ہم بھی ایسی محنت کرنے والے بن جائیں، اور ہم بھی ایسے مقامی طور پر اعمال کرنے والے بن جائیں۔ ہمارا دل جو ہے ایسا کہتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ نہیں نہیں، میرا جیسا بد نصیب اللہ کسی کو نہ بنائے، میرا جیسا بد نصیب اللہ کسی کو نہ بنائے۔ ایسا مت کہا کرو کہ میں میرے جیسا بن جاؤں، میں بہت بد نصیب آدمی ہوں، میں بہت بد نصیب آدمی ہوں، میرے جیسا اللہ کسی کو نہ بنائے، ایسا مت کہا کرو۔ اب ساتھی کہنے لگے بھئی کیا بات ہو، تو اے میں کس تکلیف میں ہوں، میں کتنا بد نصیب آدمی ہوں، آپ کو میں کیا بتاؤں، میں بہت بد نصیب آدمی ہوں۔ ساتھی نے کہا بھی آپ کیسے بد نصیب ہو، کیا بات ہے، کچھ تو بتاؤ۔ کہنے لگے میں آپ کو کیا بتاؤں، میرا دل روتا ہے، آپ نے پوچھ لیا تو بتانا پڑے گا۔ میری شادی ہوئی اور میری بیوی جب آئی تو مجھے بڑی محبت تھی اپنی بیوی سے، اور میری بیوی کو بھی مجھ سے بڑی محبت تھی، اتنی محبت کہ ایک دوسرے کے بغیر ہم رہنا مشکل۔ کام پہ جاؤں تو ہر وقت خیالات، مسجد میں آؤں تو ہر وقت خیالات، گھر جانے کو دل کرے، اور بیوی ہر وقت پریشان رہتی تھی، تڑپتی رہتی تھی کہ میرا شوہر خیریت سے آ جائے، کہاں ہے، دوپہر کھانا کھایا ہے نہیں کھایا، کہاں گزر رہے ہوں گے، کیسا حالات میں ہوگی، چائے پیے کہ نہیں پیے، ہر وقت بیچاری فکر میں رہتی۔ تو کیا ہوا کہ شادی کے 10 سال کے بعد، ہماری اولاد تو کوئی نہیں ہوئی، لیکن شادی کے 10 سال کے بعد، یعنی آج ہماری شادی کو کہتے ہیں کہ 20 سال ہو گئے، اور شادی کے 10 سال کے بعد ہماری بیوی بیمار ہو گئی، اتنی شدید بیمار ہو گئی کہ بچنا مشکل ہو گیا۔ اب وہ روتی رہتی تھی ہر وقت کہ اب میں مر جاؤں گی، اب آپ دوسری کسی سے شادی کریں گی، وہ اچھی ہوگی، ایسی ہوگی، اس طرح کی باتیں کہنے لگی۔ اور ہر روز ایسی باتیں جب کہنے لگی تو مجھے بڑا دکھ ہوتا تھا کہ میری بیوی جو ہے کتنے دکھ میں ہے میرے لیے، کہ آپ کو کھانا کون کھلائے گی، کیا ہے، پھر دوسری بیوی مل جائے گی آپ کو، لیکن میں تو چلی جاؤں گی۔ اس طرح کی باتیں جب وہ کرنے لگی تو میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ مجھے تم سے سچا پیار ہے، سچی محبت ہے، میں کسی کا بھی نہیں بنوں گا، تم فکر نہیں کرو، لیکن پھر بھی اس سے باوجود وہ روتی رہتی تھی۔ تو پھر ایک دن کیا ہوا کہ اس کا زیادہ رونے کا انداز جب مجھے ایسا لگا تو میں نے جا کر اپنا نفس کٹوا دیا، اپنا اعلیٰ تناسل، میاں بیوی کے تعلقات کرنے کے لیے جو اللہ پاک نے جسم مردانہ جسم رکھا ہوا ہے انسان کے جسم میں، مردانہ چیز، اس کو میں نے کٹوا دیا، اور کٹوا کے اس کو دکھایا، دیکھو میں نے کٹوا دیا ہے، تمہارے علاوہ میں اب کسی سے شادی نہیں کروں گا، کسی کا نہیں بنوں گا، صرف تمہارے ہو کے رہوں گا، تم بالکل فکر نہ کرو۔ علاج چلتا رہا، چلتے چلتے یعنی حالت تو اس کی ایسی ہو گئی تھی کہ چاہے مرنے والی آج گئی، کل گئی، صبح ہو گئی، شام گئی، لیکن کیا اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ چند ہی دنوں میں اس کی صحت سنبھلنا شروع ہو گئی، اور سنبھلتے سنبھلتے اتنی صحت مند ہو گئی کہ ہاسپٹل سے گھر آ گئی۔ اب وہ بالکل ٹھیک ہے، اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ میں اس کے ساتھ جنسی تعلق قائم کر سکوں۔ اللہ اکبر! اب اس کو جب ضرورت پیدا ہوئی، یعنی میں نے تو ایسا کر لیا، لیکن اس کی ضرورت بڑھتی گئی، اس کا تقاضا بڑھتا گیا، اور پھر اب وہ غیر مردوں سے تعلقات قائم کر کے اپنی ضرورت کو پوری کرنے لگی، اور میرے ہی سامنے میرے گھر میں لوگ آتے ہیں اور میری بیوی سے فائدہ اٹھا کے میری بیوی ان سے اپنی ضرورت پوری کر کے ان کو جانے دیتی ہے۔ اس طرح اکثر لوگ آتے ہیں، لیکن میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں،
میں کچھ بھی نہ روک سکتا ہوں نہ کچھ کر سکتا ہوں۔ بیوی کہتی ہے کہ آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ تو بتاؤ میں کتنا بد نصیب آدمی ہوں کہ میرے سامنے میری بیوی ہوتے ہوئے وہ دوسرے غیر مردوں سے اپنی ضرورت پوری کرتی ہے، اور میں نے ایسا عمل کر لیا، غیر فطری عمل، غیر شرعی عمل۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اللہ کا جو حکم ہے، نبی کا جو طریقہ ہے، اور علماء سے پوچھ پوچھ سے زندگی گزارو، تو میں نے اپنی مرضی سے غیر فطری عمل کر لیا، علماء کی میں نے نہیں مانی اور شریعت سے ہٹ کر میں نے کام کر لیا، اس کی مجھے سزا دنیا میں ایسی مل رہی ہے کہ دنیا میرے لیے جہنم بنی ہوئی ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ بد نصیب آدمی کوئی نہیں ہے کہ جس کے سامنے اس کی بیوی کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے، دوسرے غیر مرد آ کر اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور لیکن میں کچھ کر بھی نہیں سکتا ہوں، نہ اس کو منع کر سکتا ہوں، نہ کہہ سکتا ہوں۔ تو اس لیے میں یہی کہتا ہوں کہ میں کتنا بد نصیب آدمی ہوں، مجھ سے بد نصیب کوئی نہیں ہے۔ اس لیے میری کسی بھی آدمی کو دیکھ کے ایسا مت کہو، کسی بھی آدمی کو دیکھ کے، نیک اور صالح دیکھ کے نہ کہو کہ مجھے ایسا بنا دو۔ پتہ نہیں کیسی غمگین حالت میں وہ آدمی گزر رہا ہے، کیا کیا مسائل سے وہ دوچار ہے جو ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو میرے دوستو بھائی بہنوں، یہ واقعہ سن کر واقعی آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ہم تو یہ بات سن کر ہل گئے، ارے یہ کیا۔ تو میرے دوستو عزیزو، غیر فطری عمل، غیر شرعی عمل سے اللہ بچائے۔ اس لیے علماء سے رابطے میں رہیں، دین کے جاننے والوں سے رابطے میں رہیں۔ کوئی بھی مسئلہ درپیش آ جائے، اہل علم سے جڑ جائیں اور ان سے موقع محل کا حال کا امر جانیں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیامت تک آنے والے حالات سارے بتا دیے ہیں، کیسے کیسے حالات کس موقع پہ کیا ہونے والا ہے، تو ویسا کرنے سے دنیا آخرت کی کامیابی ملے گی۔ تو اس لیے یہ چشمدید واقعہ ہے جس سے خود بھی سمجھیں اور اوروں کو بھی سمجھائیں، اور ایسے کبھی بھی دعا نہ کریں کہ مجھے ایسا بنا۔ دعا کرنی ہے تو حضور علیہ السلام کے صحابہ جیسے دعا کہ اللہ مجھے عمر جیسا بنا دے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جیسا بنا دے، اے اللہ مجھے علی رضی اللہ تعالیٰ جیسا بنا دے، اے اللہ تو مجھے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بنا دے۔ صحابہ کی زندگی کو دیکھ کر ان جیسا بننے کی تمنا اور دعائیں کرنی چاہیے۔ کسی بھی آدمی کو دیکھ کر ویسا مجھے بنا دے، ایسی دعائیں کرنے سے بچنا چاہیے۔